अरीशा की ज़िंदगी एक तवील जंग बन चुकी थी। एक ऐसी लड़की जो गुर्बत और दुखों से बेजार थी। उसकी आंखों में माजी की तलख यादें और दिल में उम्मीद की एक मदन सी किरण थी। वो दिन रात अपनी माँ की बीमारी का इलाज तलाश करती, मगर माली मुश्किलात ने हमेशा उसे जकड़ा हुआ था। उसका हर दिन एक नई आजमाइश था और रातें मुसलसल खौफ और बेचैनी में गुजरती थी। जब दिन भर का थकावट भरा सफ़र ख़त्म होता तो रीशा अपने हाथों से कपड़े सिलाई करने बैठ जाती। उन कपड़ों को वो मेहनत से सीती ताकि माँ के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना खरीद सके। उसके हाथों में ज़ख्म थे, मगर दिल में अज़म था। वो जानती थी कि ये इसकी ज़िंदगी का वाहिद रास्ता है। उसकी तकदीर में शायद सिर्फ दर्द था, मगर फिर भी वो हर रात अल्लाह से दुआ करती, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करती और उम्मीद की एक कहानी बनाने की जुस्तजू करती। एक रात जब अरीशा अपनी माँ के बिस्तर के करीब बैठी थी और कपड़े सीते सीते थक चुकी थी, अचानक कमरे की खामोशी में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। अरीशा का दिल तेज़ धड़कने लगा और उसकी आंखों में खौफ और तजस्सुस की एक लहर सी थी। ये वो लम्हा था जब उसने अपनी तकदीर का असल राज जानना था, जब वो एक पुर असरार वजूद के सामने आई जो उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आया था। तो आइए आपको कहानी की तफसील में लिए चलते हैं। रात का पहर था। सर्दी की हवा खिड़कियों की दराजों से अंदर झांक रही थी। छोटा सा कच्चा मकान जैसे हर आहट पर सिसक रहा हो। एक पुरानी चद्दर में लिपटी अरीशा लकड़ी की टूटी फूटी कुर्सी पर बैठी अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी, जो मुसलसल खांस रही थी। अम्मी, दुआ ख़त्म हो गई है। कल काम का पैसा आया तो ले आऊँगी, बस थोड़ा सब्र रखो। उसने माँ की झुर्रियों भरे हाथ अपने हाथों में लिए और प्यार से सहलाने लगी। माह रवां के आगाज़ में ही अरीशा का बाप दुनिया से रुखसत हो चुका था। वो मामूली फैक्ट्री में मजदूरी करता था। दिन भर की मुशक्क़त के बाद शाम को 2 वक्त की रोटी ले आता था, मगर उस दिन एक मशीन के फिसलने से वो नीचे गिर गया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जैसे ज़िंदगी ने अपनी सारी रंगतें खो दी थी। अरीशा के लिए अब हर दिन एक आजमाइश बन चुका था। सुबह हुई तो अरीशा अपनी आंखों में नींद और दिल में बेबसी लिए बाहर निकली। वो बड़ी महारत से सिलाई मशीन के पास बैठती और मोहल्ले की औरतों के दिए हुए कपड़े सीकर उनका रोज़गार चलाती। बीबी जी, कपड़े तो सी दिए हैं ना, पैसे अगले हफ्ते दे दूंगी, बच्चे की फ़ीस देनी है। एक औरत ने तेज़ी से कपड़े लिए और दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा रोज़ होता। कोई बहाना करके पैसे रोक लेता, कोई काम ले जाता और वापस आने का नाम ना लेता। माँ की दुआ, राशन, बिजली का बिल, सब कुछ अरीशा के कमज़ोर कंधों पर था। वो हार नहीं मानती थी, मगर अंदर से टूटने लगी थी। उस रात माँ को तेज़ बुखार था। ना दुआ थी ना राशन। अरीशा ने दस्तरख्वान पर सूखी रोटी के चंद टुकड़े रखे और अपनी माँ के साथ खा लिए। फिर जाए नमाज बिछाई। आंखों से आंसू रवा थे। दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे दे। मेरे पापा तो चले गए, अब मेरी माँ को ना छीनना। वो सजदे में देर तक रोती रही। दिल के बोझ उसके आंसुओं के साथ बह गए। थोड़ी देर बाद सिलाई का काम मुकम्मल करने का इरादा किया, मगर थकन से जिस्म टूट रहा था। वो कपड़े छोड़कर बिस्तर पर गिर गई। सुबह उसकी आंख धूप की हल्की किरणों से खुली। कमरे में अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई नरम सा लमस, कोई मेहरबान साया वहाँ से गुजर गया हो। उसने आंखें मलकर देखा। मेज़ पर रखे तमाम कपड़े सिले हुए थे। हर जोड़ा सलीके से तय किया हुआ, धागे तक तरतीब से बंधे थे। ये मैंने तो नहीं सिए थे, वो खुद से बड़बड़ाई। फिर किचन की तरफ गई। चूल्हे पर ताज़ा खाना पक रहा था। देचकी में दाल और चावल मौजूद थे। बर्तन धुले हुए, फर्श साफ, पानी का कूलर भरा हुआ। वो चौंक सी गई। दरवाज़ा तक तो बंद था, चाबी सिर्फ उसके पास थी। फिर ये सब कैसे हुआ? अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और उसके बाद भी। कभी कपड़े सिले हुए, कभी दुआ रखी हुई, कभी दूध की थैली रखकर कोई चला गया, मगर ना दरवाज़ा खुला, ना किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरीशा ने एक रात जागने का फैसला किया। उसने सब काम दिन में निपटा लिए और रात को आंखें खुली रखी। अंधेरे में उसने कमरे का हर कोना देखा, लेकिन नींद उस पर गालब आ गई।
صبح آنکھ کھلی اور سب کچھ پھر ویسا ہی، کام مکمل، کچن صاف، اور ماں کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ۔ عریشہ چپ چاپ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں چائے کا کپ پکڑا ہوا، پر نظریں خلا میں گم تھی۔ سلائی مشین پر سارے کپڑے سلے رکھے تھے، کچن سے خوشبو آ رہی تھی اور ماں کی طبیعت اب بہتر ہو رہی تھی، مگر دل میں ایک الجھن سی اتر آئی تھی۔ یہ سب آخر کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ کسی انسان کا کام ہے تو وہ کیوں چھپ کر رہا ہے؟ اور اگر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عریشہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ خوشی ہونی چاہیے تھی اسے، مگر وہ خوشی خوف میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ رات بھر جاگتی، مگر کچھ نظر نہ آتا۔ دن میں کبھی کھڑکی کے پردے ہلتے ہوئے لگتے، کبھی دروازے کے قریب سایہ سا محسوس ہوتا، مگر جو ہی وہ متوجہ ہوتی کچھ نہ دکھائی دیتا۔ ایک دن وہ ماں کو دوائی دے کر باہر نکلی۔ اس نے محلے میں چپکے پوچھنا شروع کیا کہ کوئی خفیہ طور پر اس کی مدد تو نہیں کر رہا۔ نہیں بی بی، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، تمہارے گھر سے کوئی نکلا بھی نہیں، نہ کوئی اندر گیا، محلے کی ایک بزرگ عورت نے جواب دیا۔ شام کو وہ جلدی واپس آئی، دروازے پر ہولے سے قدم رکھا، چپکے سے کھڑکی کے پیچھے چھپ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ہلکی سی روشنی کمرے میں چمکی، جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو، مگر کوئی انسانی وجود نظر نہ آیا، صرف خوشبو، وہی پرانی نرم سی خوشبو جو اکثر صبح محسوس ہوتی تھی۔ اگلی رات عریشہ نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھایا اور کہہ کر گئی کہ باہر سے دروازہ بند نہ کریں۔ پھر وہ دبے پاؤں کمرے میں واپس آئی اور پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی۔ اچانک سلائی مشین خود بخود چلنے لگی، سوئی کپڑے میں چل رہی تھی، دھاگا کھینچ رہا تھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ عریشہ کی سانس رک گئی، اس کے قدم زمین سے جیسے جم گئے۔ دل چیخنے کو تھا، مگر زبان خاموش تھی۔ پھر کچن کا دروازہ خود بخود کھلا، پانی کی بوتل بھرنے کی آواز آئی، پھر پلیٹوں کی کھنکنے کی آواز۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ صبح ہوتے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی۔ اب اس کے دل میں تجسس خوف سے بڑھ گیا تھا۔ یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھے ہمت دے، اور اگر کچھ اور ہے تو مجھے بچا لے۔ اس نے فیصلہ کیا، آج وہ اس خاموش مددگار سے سوال کرے گی۔ اس رات وہ دوبارہ پردے کے پیچھے چھپی، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ جیسے ہی کمرے میں ہلکی سی روشنی ابھری، وہ جلدی سے بولی، کون ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو میرے لیے سب کچھ؟ چند لمحے سناٹا چھایا رہا، پھر ہوا میں ایک نرم سی سرگوشی گونجی، تمہاری دعائیں بہت زور رکھتی ہیں عریشہ۔ عریشہ کا دل دہل گیا۔ آواز کسی مرد کی تھی، بہت نرم، بہت پر اسرار اور بہت مانوس سی۔ عریشہ کی آواز کمرے میں دوبارہ گونجی، کون ہو تم اور کیوں کر رہے ہو میرے لیے سب کچھ؟ چند لمحے خاموشی رہی، جیسے کمرہ سانس روک کر سن رہا ہو۔ پھر ایک دم ایک دمکتی ہوئی روشنی چمکی، اور اس روشنی کے بیچ ایک سایہ سا ابھرا، لمبا قد، سفید لباس، آنکھوں میں گہری روشنی اور چہرے پر ہلکی سی اداسی تھی۔ عریشہ نے جیسے اسے دیکھا، چیخ اس کے لبوں تک آئی، مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگتی چلی گئی اور قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ پیچھے ہٹو، کون ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی نمی جھلکنے لگی، مگر وہ وجود نرمی سے بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا عریشہ۔ آواز میں ایسی گہرائی تھی کہ دل خود بخود نرم ہو گیا۔ یہ سب کیوں کیا میرے لیے؟ سلائی، کھانا، دعا، سب؟ عریشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ وجود تھوڑا سا قریب ہوا، روشنی دھیمی ہو گئی، اور اب وہ مکمل طور پر انسانی شکل میں تھا، نہایت خوبصورت، آنکھوں میں اسرار اور لہجے میں اداسی۔ میں جن ذات ہوں عریشہ، انسان نہیں، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عریشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیا محبت؟ مگر تم نے مجھے پہلے کبھی دیکھا تو نہیں؟ وہ مسکرایا اداسی سے، تمہیں کئی بار دیکھا، اس وقت جب تم اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر دعا مانگتی تھی، جب تم اپنی ماں کے لیے روٹی کے ٹکڑے سنبھالتی تھی، جب تم بغیر شکایت کے دنیا کی بے حسی سہ کر بھی ہنستی تھی، تب میں تمہارا احترام کرنے لگا اور پھر محبت ہو گئی۔ عریشہ زمین پر بیٹھ گئی،
ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ جن سعد اور محبت یہ تو کوئی کہانیوں میں ہوتا ہے، تمہاری زندگی بھی تو کسی کہانی جیسی ہے عریشہ۔ وہ نرمی سے بولا، میں چاہتا تو نظر نہ آتا، سب کچھ یوں ہی چھپ کر کرتا رہتا، مگر تمہارے سوال، تمہاری الجھن مجھے سامنے آنے پر مجبور کر گئی، کیونکہ میں تمہیں اور پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن تم نے میرا سہارا بننے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ تمہیں کسی کا کوئی سہارا نہیں تھا عریشہ، اور تم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے تھے۔ تمہاری غیرت، تمہارا صبر مجھے مجبور کر گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عریشہ کی سانسیں بے ترتیب تھی، دل دھڑک رہا تھا، دماغ میں سوالات کا طوفان تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی تسلی بھی تھی کہ کوئی ہے جو چھپ کر اس کا درد بانٹتا رہا، جو اس کے سجدوں کا گواہ تھا، جو بغیر کسی صلے کے اس کی زندگی آسان کرتا رہا۔ مگر یہ محبت، کیا انسان اور جن کا تعلق ممکن ہے؟ یہ سوالات ابھی باقی تھے۔ عریشہ کے دل میں خوف، غصہ اور الجھنوں کا طوفان تھا۔ جن سعد کی باتیں سن کر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ میری زندگی میں دخل دو؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ جن سعد ساکت کھڑا رہا، اس کی آنکھیں بجھ سی گئی۔ عریشہ کی ہر بات اسے اندر سے زخمی کر رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تمہارا وجود، میری زندگی میں نہ آؤ دوبارہ۔ جن سعد نے ایک لمحہ خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو میں چلا جاتا ہوں عریشہ۔ اگلے ہی لمحے وہ روشنی کی ایک لہر میں بدل کر غائب ہو گیا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ عریشہ بیدار ہوئی تو ماحول غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ کچن میں نہ کوئی خوشبو تھی، نہ کوئی کام ہوا تھا، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر سوئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ اس کی نظر اچانک کمرے کے کونے میں گئی، جہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ عریشہ نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، جیسے پھر کہیں وہ سایہ نہ ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہ صندوق اٹھایا۔ صندوق ہلکا سا تھا، مگر اس سے ایک لطیف سی خوشبو نکل رہی تھی۔ عریشہ نے آہستہ سے اسے کھولا۔ اندر مخمل کے کپڑے پر ایک چمکتا ہوا ہیرا رکھا ہوا تھا، ایسا ہیرا جو معمولی نہیں لگتا تھا، جیسے روشنی کو اپنے اندر قید کر کے جگمگا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا، جس پر نرم خوبصورت تحریر میں لکھا تھا، یہ صرف ایک پتھر نہیں عریشہ، تمہارے صبر کا انعام ہے۔ اسے بیچنا چاہو تو زندگی بھر کی کفالت ہو سکتی ہے، مگر اگر سنبھال کر رکھو تو میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا، تمہاری نظر سے دور مگر تمہارے دل کے بہت قریب، وہ جو تمہیں دل سے چاہتا ہے۔ عریشہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے صندوق کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ جن سعد کا چمکتا ہیرا عریشہ کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ بن چکا تھا، لیکن وہ اسے کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک دن اس نے ہیرا بیچ دیا اور اسے حاصل پیسوں سے خوبصورت سا گھر خرید لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا حق ہے، اور وہ اپنی ماں کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی تھی۔ اب اس کا دل جن سعد کی محبت اور یادوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے ماں کا علاج کروایا اور ماں کی حالت دن بہ دن بہتر ہونے لگی۔ وہ خوش تھی کہ اب اس کی ماں دوبارہ ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے کے قابل تھی۔ ایک دن جب عریشہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی تو اس نے تمام واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ ماں، تمہیں یاد ہے جب تم بیمار تھی اور میں پریشان تھی، وہ جو مدد ہمیں حاصل ہوئی تھی نا، وہ ایک جن تھا۔ عریشہ نے آہستہ آہستہ تمام واقعات سنائے، جن سعد کی محبت، اس کا انکار اور پھر ہیرا ملنا۔ ماں نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹی، یہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مدد سے تھا۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، بس ہمیں وہ مدد اپنے طور پر ملتی ہے۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں، مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی ہوں، لیکن اب سمجھ آئی کہ اللہ ہمیشہ اپنے راستے سے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے انعام دیتا ہے۔ ماں مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہاں بیٹی، اللہ کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔
चाहे हम उसे फौरन ना समझ सके। अब अरीशा का दिल सुकून से भर चुका था। वो और उसकी माँ एक नए घर में नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए तैयार थी। उसका दिल जो पहले जिन साथ की मोहब्बत में उलझ गया था, अब अल्लाह की रज़ा और ज़िंदगी के सच्चे मकसद पर मरकूज़ हो चुका था। वो जानती थी कि जो भी हुआ अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, और अब वो अपनी ज़िंदगी को इस यकीन और ईमानदारी के साथ गुजारेगी जिसमें अल्लाह की मदद और हदायत हर कदम पर उसके साथ होगी। अरीशा अब उसी कमरे में बैठी थी जहाँ कभी गुर्बत, तन्हाई और आंसू उसका मुकद्दर थे, मगर आज वो कमरा सुकून से भर चुका था। माँ सेहतमंद थी, नया घर उसका था, और दिल में पहली बार एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। वो अक्सर खिड़की के पार आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में उस अनदेखे वजूद को याद करती जिसने बगैर किसी लालच के उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। जब उसने वो चमकता हुआ हीरा अपनी माँ के इलाज और घर के लिए इस्तेमाल किया, तब ही उसे समझ आ गया था कि बाज़ मददें खामोश होती हैं, लेकिन उनकी गूंज उम्र भर दिल में रहती है। एक दिन जब उसने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई, माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, इंसान की दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है, कभी फरिश्तों के ज़रिए, कभी इंसानों के ज़रिए, और कभी ऐसे भी जैसे तुम्हारे साथ हुआ। अरीशा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उनमें अब दर्द नहीं था, सिर्फ शुक्र था। ये कहानी हमें सिखाती है कि रब की रहमत कभी बंद दरवाज़ों की मुख्ताज नहीं होती। अगर नीयत साफ़ हो, दिल सच्चा हो और ज़ुबान पर दुआ हो, तो वो मदद ज़रूर आती है, किसी भी सूरत में।